بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں خود کو پیٹرن ان چیف اپنی جماعت کا مقرر کر دیا۔ ایک نیا چیف پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ اب آ چکا ہے، اور پیٹرن ان چیف بنتے ہی عمران خان صاحب نے کچھ احکامات بھی جیل سے جاری کیے ہیں اپنی جماعت کے لیے، اور ان کی جماعت احتجاج کے لیے کس قدر تیار ہے یہ اب دیکھنا بہت ضروری ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب مزید ایک فائنل کال پہلے ہوئی تھی جو کہ 26 نومبر کی تھی، اب ایک اور شاید فائنل کال کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، بلکہ پر تول نہیں رہے بلکہ انہوں نے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج جو ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سارے دروازے بند کیے اور احتجاجی تحریک کے سوا اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اسلام آباد کی کال دینے کی بجائے انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا، احتجاجی تحریک کو وہ خود لیڈ کریں گے، یعنی جیل سے بیٹھ کے وہ خود اپنی تحریک کو لیڈ کریں گے۔ کیسے کریں گے یہ لائے عمل انہوں نے ابھی تک نہیں بتایا، شاید وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کے جو کارکن ہیں جو کہ مایوس ہو چکے ہیں، جو گھر بیٹھ چکے ہیں، جو کہ شاید نہیں نکل رہے، وہ عمران خان صاحب کا نام سن کے متحرک ہوں کہ وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ نہ ان کے پاس کوئی ایکسیس ہے اپنے کارکنوں کے لیے، نہ وہ ڈیلی بنیادوں کے اوپر اب ان کا یوٹیوب خطاب ہو سکتا ہے، نہ وہ جلسوں سے مخاطب ہو سکتے ہیں، نہ ان کی پارٹی ان سے روز کی بنیاد پہ مل سکتی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیسے لیڈ کرنا ہے، اب یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کر گزریں گے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک پر انہوں نے اب عمر ایوب صاحب کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کے لیے جو بھی ہدایات انہوں نے جاری کی ہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب احتجاجی تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے، اور اس پہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا بھی کہ پہلے وہ یہ کام کرتے رہے، اب احتجاجی تحریک کے لیے یہ جو کردار ہے یہ عمر ایوب صاحب کو سونپا گیا ہے۔ یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی ہٹا کے پھر جنید اکبر صاحب کو تحریک انصاف کی صدارت دی گئی تھی خیبر پختونخوا کی، اور اس کے بعد پھر اب ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، اور اب یہ جو عہدہ ہے وہ عمر ایوب صاحب کے ذمے جو ہے وہ لگایا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ شاید عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کی نااہلیت جو ہے وہ کنفرم ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، اور عمر ایوب صاحب کو اگر پارلیمنٹ میں رہنا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر اس حد تک نہیں جا سکتے جس حد تک کوئی بھی جا سکتا ہے جس کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آخری حد تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں، جنرل عاصم منیر کے خلاف جایا جائے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں مائنس عاصم منیر صاحب، تو ایک تو جو اس حد تک جائے گا وہ اس کو لیڈ کرے گا۔ تو میں آپ کو آگے جا کے یہ بھی بتاؤں گی کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اب کس حد تک اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور وہ کل میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا، اور اس کالم کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اس پہ بات بھی کی کہ کالم کے اندر میں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ درست فیصلے نہیں کر رہے، تو اس کے اوپر کل ہم نے کچھ بات بھی اپنے ولاگ میں کی تھی، لیکن کیوں نہیں کر رہے اس کے اوپر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود عمر ایوب صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اس احتجاج کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوگا، یعنی کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے ایک قانون بدل دیا تھا، آئین کی شکل تبدیل کر کے اپنے ساتھ الحاق کر دیا تھا کشمیر کو، تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جمعے کی دوپہر کے بعد جو ہے وہ آپ ایک گھنٹہ جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے، یعنی کہ نہ کرنے والی باتیں، یعنی کون جمعے کے بعد پھر نکلا، پھر کس طرح سے ہوا، وہ پھر آپ سب نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاج کوئی احتجاج نہیں تھا، ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک جرنلائزیشن اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج جو ہے مختلف جگہوں پر ہوگا، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یعنی آپ چاہیں تو بھی بیٹھے بیٹھے احتجاج کر لیں، فلاں کرسی پہ بیٹھا ہے وہاں پہ بیٹھ کے احتجاج کر لے، فلاں دفتر میں بیٹھا ہے وہاں پہ احتجاج کر لے، 2-4 نعرے لگا لے، یعنی یہ ان کی ایک براڈر لائن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی ہے کہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، کوئی اس کے لیے مدت نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی انداز نہیں ہے، کوئی ایک جرنل سی انہوں نے ایک فریم دے دیا ہے کہ جس کے اندر ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتا ہے، یعنی کہ وہ نہ کرنے والی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب پیٹرن ان چیف ہوں گے،
اور تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے چیئرمین شپ سے ہٹانے کی باتیں جو ہے افواہیں ہیں, اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ پیٹرن ان چیف ہی رہیں گے اور میں پارٹی کا چیئرمین رہوں گا. بیرسٹر گور صاحب نے جو بات چیت کی تھی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ ہمیشہ علی امین کو دی جاتی تھی, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. احتجاج کے حوالے سے مختلف لوگوں کے مختلف ذمہ داریاں دی جائیں گی. بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ لیڈرشپ پر کوئی عدم اعتماد انہوں نے نہیں کیا, اور پھر انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ میں مسائل پر بات چیت جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی عمران خان صاحب سے جو سمبڑیال کا الیکشن ہے اس میں شکست کے حوالے سے بھی ان کی بات ہوئی ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا آپشن آخر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا آپشن کھلا ہے. تو اب یہ مختلف باتیں ہیں جو میں نے آپ کو ایک کنٹینیوٹی میں انہوں نے کی ہیں, مختلف سوالات کے جوابات ہیں, اور میں نے ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب اس میں کنیکٹیوٹی کیا ہے یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ عمران خان صاحب تحریک چلانا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب احتجاج کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب لوگوں کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پوری جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف اپنا بیانیہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, مگر اس کے لیے عملی طور پر ان کے پاس کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی لائے عمل موجود ہے, نہ وہ اپنی پارٹی میں کسی کو نامینیٹ کر رہے ہیں, نہ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کوئی اپنا لائن آف ایکشن بنائے. تو جب انہوں نے سب کچھ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی ذمہ داری نہیں دی. جب انہوں نے سب کچھ ایک نیا پلان بنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پلان نہیں دیا. جب انہوں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا احتجاج کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ٹائم فریم یا کوئی احتجاج کا لائے عمل نہیں دیا. تو اب وہ لیڈ کریں گے اندر سے, مگر وہ کیسے کریں گے یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ابھی حال ہی میں جو سمبڑیال کا الیکشن ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف جو پرسوں بھی ہم بات کر رہے تھے, جو کل میں نے لکھی بھی ہے اور اپنے پروگرام میں بولی بھی ہے, کہ جو تنظیمی بنیادوں کے اوپر, یعنی آپ اوپر جتنا مرضی بڑا مینار بنا دیں, مینار پاکستان کھڑا کر دیں, مگر اگر اس کے نیچے بنیاد نہیں ہے تو آپ کی جماعت نہیں ہے, آپ وہ بلڈنگ نہیں کھڑی ہے, اس کا مینار جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے, وہ بلکہ وہ کھڑا ہی نہیں رہ سکتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے ہیں, بہت مقبول ہیں, بہت اوپر ہیں, لیکن ان کی جو تنظیم ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے. اور ان کی تنظیم جو ہے کیوں موجود نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ سب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے دیے گئے عمران خان صاحب کو لوگ تھے, تو وہ اب ان کا وہ کنوکشن ان کی نہیں ہے. ہاں کھڑے ہیں, ابھی تک بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ پاپولیرٹی ابھی تک عمران خان صاحب کی, ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے, لیکن اس کے اوپر بہت بڑی جو زد ہے وہ پڑ چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, اور یہ میں آپ کو مختلف حوالوں سے جو لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ بتا رہی ہوں. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ سمبڑیال کا الیکشن ہے. سمبڑیال کا الیکشن اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس اس وقت کوئی اور سروے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے لوز کیے ہیں. میں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این یا جو بھی ان کی جماعت ہے, میں اس کے اوپر نہیں آ رہی کہ انہوں نے سمبڑیال کا الیکشن کیسے جیتا ہے. الزامات ردیم افضل چند صاحب بھی لگا رہے ہیں, الزامات پاکستان تحریک انصاف بھی دھاندلی کے لگا رہی ہے, مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کر کے دیکھی ہیں, وہ بالکل مختلف ہیں. ہو سکتا ہے بے ضابطگیاں بے قاعدگیاں ہوئی ہوں, لیکن 78,000 کی لیڈ ہے, اور 78,000 کی لیڈ میں کے مقابلے پہ 39,000 جو ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت لے رہی ہے. 2023 کا الیکشن تھا, اس الیکشن کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے اس نے جو ووٹ لیے, اس کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے 8,000 ووٹ صرف زیادہ لیے تھے, اور ابھی جو ہے وہ تقریباً ڈبل کی ان کی جو وکٹری ہے وہ ان ووٹوں پہ ہوئی ہے. چلے آپ سمجھ لیں, ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ 10-15,000 ووٹ جو ہے وہ دھاندلی کے ساتھ ہوا ہے, لیکن اتنا بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ آپ دھاندلی نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ بھی سمبڑیال جیسی کانسٹیچوئنسی کے اندر جہاں پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا ہولڈ کافی بڑا رہا ہے, اور جہاں پہ کافی زیادہ ان کا جو ماضی کے اگر الیکشنز دیکھیں تو بڑا نیرو ایک ان کا مقابلہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو ایک تو وہ اس کے جو اسباب ہیں وہ اسباب کیا ہیں پنجاب کے اندر؟ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو بہت سارے مختلف لوگ, اگر ہم اس الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تجزیہ کریں, پنجاب کے اندر 2 بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ووٹ ڈالا جاتا ہے ضمنی انتخابات میں, اور وہ ووٹ ڈالا جاتا ہے
آپ کی ظاہرہ کارکردگی تو میٹر کرتی ہے، وہ ڈالا جاتا ہے برادری کے حوالے سے بھی، اور وہ ڈالا جاتا ہے جو آپ کا بیانیہ ہے اس کے حوالے سے بھی. اور پچھلے کچھ عرصے کے اندر پنجاب کے اندر جو بیانیے کے اوپر جو ووٹ ہے اس کا تسلسل رہا ہے، لیکن پہلا الیکشن مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت جس میں کہ یہ بیانیے کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹا ہے، اور وہ ایسے ٹوٹا ہے کہ لوگوں نے وہ ایک تو 2 دن پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اس الیکشن سے پہلے. مستقل وہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف کے خلاف وہ ٹویٹ کرتے رہے، تو اس کا اثر ہونا چاہیے تھا. اس کا اثر ہونا چاہیے تھا کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، لہٰذا آرمی چیف کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آنا چاہیے تھا کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھا ہے. وہ نہیں بڑھا، بلکہ وہ بہت کم ہوا ہے. پھر آپ نے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ اب نہیں بکا، اور اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے، اس کا رجحان چینج ہوا ہے اس کانسٹیٹوئنسی کا. پھر برادری کا بہت بڑا عنصر اس الیکشن کے اندر ہمیں دوبارہ نظر آتا ہے، پہلے بھی تھا مگر پھر جو بیچ میں الیکشنز ہوئے تھے 8 فروری کے، اس کے اندر ہمیں لگتا تھا کہ ایک پورا، اور واقعی ہوا بھی ایسے کہ عمران خان صاحب کے لیے لوگ نکلے، یوتھ نکلی، ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، اور وہ سب کچھ تھا. تو وہ آپ کا جو ہے وہاں پہ وہ بہت نظر آیا کہ لوگوں نے جو ہے اس بات کو دیکھا، ظاہر ہے کارکردگی بھی دیکھی ہوگی. پھر پنجاب کے ایشوز بالکل مختلف ہیں. پنجاب میں ووٹ پڑتا ہے کہ تھانے میں کون لے کے جائے گا، کچہری میں آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا. آپ وہاں پہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ایک لمبے عرصے تک نہیں بیچ سکتے، سسٹین نہیں کر پاتا، کیونکہ پنجاب کے مسائل بالکل مختلف ہیں باقی پاکستان سے. وہاں پہ تھانہ کچہری بہت ہوتا ہے، وہاں پہ زمینوں کے، پٹواریوں کے، اس کے بہت مسئلے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے ایم این اے کے ساتھ جو ہے وہ ایک جڑنا پڑتا ہے. تو یہ ایک عنصر بھی اس انتخاب کے اندر جو ہے وہ نظر آیا ہے. پھر آپ کا جو یوتھ فیکٹر ہے، میرا خیال ہے کہ یوتھ نے بالکل ووٹ دیا ہوگا، جو میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں مگر مجھے لگتا ہے جو 39,000 ووٹ آیا یہ یوتھ کا آیا ہوگا. اس فیکٹر کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس فیکٹر کو جو ہے وہ اب عمران خان صاحب کس طرح سے، اور ان کے جو مخالفین ہیں پی ایم ایل این ہے، وہ کس طرح سے اس کو دیکھتی ہے، یہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. مگر ایک بات جو کہ ظاہر ہے کہ میں نے بتایا آپ کو، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اس کے اندر کارکردگی کا فیکٹر آیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو برادری کا فیکٹر آیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سمپتی کا فیکٹر بھی آیا ہے، کیونکہ ہنا ارشد وڑائچ صاحبہ جو جیتی ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا تھا، اور بیٹی جب ظاہر ہے کہ پنجاب میں ایک کلچر ہے کہ جب بیٹیاں آ جاتی ہیں اور پھر کوئی فوت اگر ہوتا ہے تو اس کی کانسٹیٹوئنسی پہ تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت دلچسپ الیکشن تھا جس میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی مار نہیں پڑی، کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا. میڈیا بھی وہاں پہ جاتا رہا اور لوگوں سے بات کرتا رہا، سرویز کرتا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اس الیکشن کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ بہت اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اب عمران خان صاحب کیسے احتجاجی تحریک چلائیں گے ان گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے. پنجاب جب تک نہیں نکلے گا ان کے ساتھ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اور پنجاب جو ہے وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ کافی بڑی تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے دن بدن. اور یہ میں آپ کو مختلف جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے بعد یہ بات بتا رہی ہوں، یہ میں خود نہیں بات کر رہی آپ سے، کہ ان کے اندر بھی اب ڈیسپریشن ہے، ان کے اندر بھی ایک فرسٹریشن ہے کہ ہم کس طرح سے کانسٹیٹوئنسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے اس کو بلڈ اپ کریں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اب نہیں بک رہا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ساری چیزیں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک نئے چیف ضرور بن گئے ہیں، مگر اگر وہ اپنی پارٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر ان کی جماعت جو ہے ان کے ساتھ سنسیئر ہے، تو ان کو بتائے کہ سیاست کا بھی انداز بدل گیا ہے، ریاست کا بھی انداز بدل گیا ہے، اور جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا انداز بھی بدل رہا ہے. اس پہ خیر الگ بھی بات کریں گے، معیشت میں بہت کچھ ہونا چاہیے، بہت سارے چیلنجز ہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر آئین، قانون، جمہوریت کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ اب اس کو کرنا کتنا، اس کو بھی ضروری اب ساتھ میں لے کے چلنا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے معیشت کے حوالے سے اپنے کل کے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.